الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباد العلماء صدق الله العظيم. حضرات سادہ کرام، عزیز ساتھیوں اور آنے والے مہمان کرام، اس کو رنگ مجلس میں میرے موجود سخر زن آزادی میں علماء کرام کے کردار اور ان کے کارنامے یعنی ان شعر مدو کے داستان بصالت آمیز سنانی ہے، جنہوں نے ہندوستان میں دین و ایمان کے تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جانیں کو گوا دیا، جنہوں نے امن و سکون کو پائیدہ کرنے کے لیے گولیوں سے اپنے جسموں کو چھلنی کر لیا، جنہوں نے خاک ہند کی عظمت کو بحال رکھنے کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ، والدین کو بے اولاد، اولادوں کو یتیم کر دیا، جو مسکراتے ہوئے قاتل کے تلوار کے سامنے اپنے سینوں کو پیش کر دیتے تھے، توپوں کے وار سینے بے خوف جھیلتے تھے، قاتل کا وار پیارا تھا ہم کو کل جہاں سے. حضرات، جب ہزاروں سال تہذیب و تمدن کا مرکز رہنے والے اس ہندوستان کی غلامی کی زنجیروں میں روح انسانیت جکڑی جانے لگی، جب ہندوستان میں دھرتی پر بسنے والے انسانوں میں بلا تفریق مذہب و ملت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب اور تب زمانہ جاہلیت کی تاریخ دہرائی جانے لگی، تو ہمارے علماء کرام میدان کارزار میں آ کر سفارہ ہو گئے اور انگریزوں کے سامنے ایسا محاذ قائم کیا کہ انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، یہاں تک کہ ہندوستان کو خیر آباد پہننا پڑا اور ہندوستان سے رفتے رہ لیے تاکہ چپت ہو گئے. اس دھرتی پر بسنے والے مکمل تاریخ دہرانے کا وقت نہیں ہے، بس اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس دھرتی جتنی قربانیاں علماء کرام نے پیش کی ہے، دوسرے طبقہ نے اس کا 10واں حصہ بھی ادا نہیں کیا ہے. یہ لڑائی مسلمانوں نے علماء کرام نے کیوں لڑی؟ کیا اس لیے کہ ہم حکومت کریں گے، شہرت پائیں گے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ اہل ایمان آزادی کے ساتھ ساتھ اپنے مقدس مذہب پر عمل کر سکے، قرآن و حدیث کے اصول پر عمل کر سکے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنے زندگی کے ڈھانچے کو لا سکے، اصحاب کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفوس آزادی کے ساتھ اپنے اندر سمو سکے. مگر سفید فان کی طرح آصر ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں، آصر ہمیں قرآن مقدس سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں ہمارے مکاتب و مدارس پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، کہیں اسلامی قانون پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر ڈاکہ زنی کی کوشش ہوتی ہے، کہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کی توہین کی جاتی ہے، کہیں مزارات کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اسلامی کتابوں کو بین لگایا جاتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو فحاشی ورانیت میں ڈلوا کر اسلامی تعلیمات سے الگ تھلگ کیا جاتا ہے. اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی ہے ہم تمہارے منہ پہ مارتے ہیں. ہمیں آزادی چاہیے، رب کے نظام کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، قرآن و حدیث کے نظام کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، اعلی کلمۃ اللہ کی آزادی، اصلاح کی آزادی چاہیے کہ ایک عام عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک رفتہ قانون ہوگا، قرآن کا دستور ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام حیات ہوگا، صحابہ رضی اللہ عنہ کا طور طریقہ ہوگا. حضرات، ایک طرف بابری مسجد گرتی ہے اور رام مندر کی تعمیر ہوتی ہے، مکاتب و مدارس پر پابندی کے ارادے ہوتے ہیں، اللہ کے مساجد پر جانے پر پابندی کی بات ہوتی ہے، اور اگر ان کے ارادے سے باہر رکھنے کے لیے کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اس کو وطن غدار قرار دیا جاتا ہے. اگر آزادی یہی ہے تو ایسی آزادی ہمیں قبول نہیں. میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے ہمارے حقوق کو یہ پامال کیا تو یاد رکھنا کہ ایک دن تم کو اپنی منہ کی کھانی پڑے گی اور حکومت سے سرگدوش ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم انہیں سرفراشان و آزاد راجوں کے شاگرد ہیں جنہوں نے ملک کی تقدیر کو پلٹ دیا تھا. ایک بار ہم بھی پلٹ کر دیکھیں گے. شرف و روسی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو باطل میں ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.